الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو آئے ان انصار و مہاجرین کے بعد کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے آگے نکل گئے ایمان کے ساتھ، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کے بارے میں۔ اے ہمارے رب بے شک آپ شفیق مہربان ہیں۔ تو اس رکوع میں اوپر انصار اور مہاجرین کی تعریف کی گئی تھی، ان کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کے بعد ان ایمان والوں کا ذکر کیا ہے جو ان کی اولادوں میں ایمان والے اور قیامت تک تمام کرنے والے اس آیت کے عموم میں داخل ہو گئے۔ سب کی اللہ نے اس میں تعریف کی ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ ایمان والے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، دنیا میں پیدائش میں زندگی کے اعتبار سے بعد آئے ہیں، تو وہ بعد والے بھی اللہ کے ہاں بڑے محترم لوگ ہیں۔ ان کا وقار اور ان کا اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے ذکر کیا۔ فرمایا یقولون، یہ بعد والے مومن مسلمان دعائیں کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بڑی جامع دعا ہے۔ فرمایا اے ہمارے رب بخش دے ہم کو۔ تو ہر مسلمان ہر مومن اس دعا میں داخل ہے جو یہ دعا کرتا ہے اے رب مجھ کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا تو ہوئی اپنی ذات کے لیے۔ دوسرا فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا، جو ہم سے آگے نکل گئے، جو ہم سے آگے چلے گئے، بالایمان، ایمان کے ساتھ۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر مومن مسلمان پہلے مسلمانوں کے بعد جو دنیا میں آتا ہے اس کی دعا میں یہ بات ہے، ایک اپنے لیے اللہ سے معافی مانگنا، دوسرا اپنے پہلے مسلمانوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو جتنے ہمارے کلمے والے بھائی، ایک تو وہ اپنا خاندان، آدمی اپنے مرنے والے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، والدین سے اوپر والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، دادا دادی نونا نانی اپنے خاندان کے عزیز و اقارب رشتہ دار قریب و بعید کے دور والے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ دعا ہے تسلسل کے ساتھ کہ اے رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی دعا کہ اے رب العالمین، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء کی امتوں میں جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ تو کہ اس آیت سے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بعد والے ایمان والے کیا دعائیں کرتے ہیں، یا رب ایک تو ہم کو معاف کر دے،
دوسرا یہ کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ دعائیں اپنے لیے کرنے کے ساتھ ان تمام اہل ایمان کا حق ہے ہمارے پر جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ قید ہے ایمان کے ساتھ، کہ سبقونا بالایمان، جتنے ہم سے پہلے ایمان لے کر گئے ہیں، تو کسی مرنے والے کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے ہاں لوگ سیاسی روابط کے طور پر دوسرے غیر مسلم ممالک کے سربراہان جب ان کی موت ہوتی ہے تو یہ تعزیت کے نام سے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کر اپنا دنیاوی آلات وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے دعا مغفرت تو نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے وہ تو کفر پر مر گیا ہے۔ تو دعا کس کے لیے ہے؟ ایمان لے کر جو دنیا سے گیا۔ تو ہم اپنے خاندان میں بھی جب دعا کریں گے تو یہ نہیں کہ یا اللہ سب کو معاف کر دے، بلکہ یہ کہ یا اللہ جتنے ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو یا اللہ جتنے ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو ان کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ مرنے والے کے پیچھے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ ان کو پہنچتا ہے۔ مرنے والوں کے پیچھے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ ان کو پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں تو اس ایصال ثواب کے بدلے میں اس کے عذاب میں کمی ہوگی، اور جب مزید ایصال ثواب کریں گے اس کی تکلیف میں مزید کمی ہو جائے گی، جب مزید ایصال ثواب کریں گے اس کی تکلیف میں مزید کمی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک دن امت کے اس ایصال ثواب کی وجہ سے اس مرنے والے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ تکلیف مکمل ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ راحت میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جب اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اس سے اس کا درجہ بلند ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے ہم سب اپنی زبان پر یہ کہتے ہیں کہ مرحوم مسلمان بھائی فلاں مرحوم ہو گیا، فلاں مرحوم ہو گیا، فلاں مرحوم ہو گیا، تو فرمایا یہ مرحوم لقب ہے امت محمدیہ کا، اور مرحوم کا معنی ہے اللہ کی طرف سے اس پر رحم کی جائے، تو یہ امت محمدیہ کا لقب ہے، تو اس کو امت مرحومہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ سعادت و فضیلت حاصل ہوئی کہ یہ امت قبر میں اترے گی گناہوں کے ساتھ، قبر میں اترے گی گناہوں کے ساتھ، لیکن اس کثیر ایصال ثواب کی وجہ سے قیامت کے دن جب اٹھے گی تو گناہوں سے صاف اٹھے گی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہم اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کریں۔ امت کے اندر اختلاف کرنے والے مختلف طبقات میں ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے، ہر آدمی کو اپنا عمل کام آئے گا، کسی دوسرے کا عمل کوئی کام نہیں آتا، کوئی ثواب نہیں پہنچتا، تو یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ پہلی بات خود قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والے دعائیں کرتے ہیں جو بعد میں آئے، خود قرآن نے کہا جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر، سبقونا جو ہم سے پہلے نکل گئے، پہلے چلے گئے، بالایمان۔ تو مرنے والوں کے لیے دعا کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے، تو اگر ان کی دعا کا فائدہ نہ ہو تو دعا کیوں کریں؟ تو ان کی دعا کا فائدہ ان کو ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے تو اس کی زندگی کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین عمل ایسے ہیں کہ یہ منقطع نہیں ہوتے۔ اب یہ تین اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر زندگی میں اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے، صدقات جاریہ میں پانی نکالنا ہے، پھلدار درخت لگانا ہے، راستہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، کسی غریب یتیم کی کفالت زندگی بھر کرتے رہا ہے،
تو جب تک وہ تسلسل ایک اللہ کی مخلوق کو نفع سے ملتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ علم ينتفع به، کہ دنیا میں علم سیکھ کر علم چھوڑا اور اس علم سے آگے نفع ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی خود عالم بنا، قاری بنا، حافظ بنا، پھر آگے پڑھانا شروع کیا تو آگے اس کے جتنے شاگرد عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، وہ آگے پڑھاتے رہیں گے، یہ چلے گئے دنیا سے تو ان سب کے اعمال کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو له، کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں اولاد کی تربیت کی تو اولاد پیچھے چھوڑی جو صالح اولاد ہے، صالح اولاد، فرما بردار اولاد، اللہ تعالیٰ کی نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، صدقہ و خیرات کے پابند ہیں، حلال کے پابند ہیں، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے مظالم ہیں، رشوت ہے، سود ہے، جتنے بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اولاد ایسی ہے ان چیزوں کے قریب نہیں جاتی۔ نیک اولاد چھوڑی ہے، تربیت کی اپنی اولاد کی، تو اس کی اولاد زندگی بھر جب تک پیچھے وہ اعمال پر قائم رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، یہ پہنچتا ہے۔ اور بزرگوں کے یہاں بے شمار مشاہدات ہیں، بعض اللہ والوں کے واقعات میں عجیب عجیب واقعات لکھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ صاحب تھے، ایک حافظ صاحب، تو ان کی بازار میں ایک دکان تھی، تو مٹھائی وغیرہ کی اس طرح کی دکان تھی۔ تو ایک دن ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع میدان ہے اور اس میں مرنے والے جو پرانے لوگ ہیں، مردے، وہ کسی میدان کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ چیزیں زمین سے چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک بابا جی کنارے پر ایک سائڈ پر مطمئن بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا خواب میں کہ آپ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہمارے پیچھے متعلقین نے ہمارے لیے ایصال ثواب کیا ہے یہ وہ ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ بابا جی سے پوچھا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میرا ایک بیٹا ہے دنیا میں ابھی زندہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ دن بھر اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ ثواب مجھے پہنچتا رہتا ہے، مجھے وہی کافی ہے۔ یہ اولاد صالح۔ اور کچھ عرصے کے بعد اسی اللہ والے نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، تو دیکھا تو وہ ثواب چننے میں وہ بابا جی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو گئے تو وہ کہا کہ اب آپ کیوں چنتے ہیں؟ فرمایا اب وہ بیٹا میرا دنیا سے آ گیا ہے، پیچھے آگے کوئی نہیں رہا پڑنے والا۔ تو خود قرآن کریم سے، احادیث سے اور بے شمار مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ تمام اعمال کے پہنچنے کی جو شرط ہے ایصال ثواب وہ سنت کے مطابق ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب کلمہ پڑھانے کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، نکاح کا طریقہ سکھایا، طلاق کا طریقہ سکھایا، دکان کا طریقہ سکھایا، عدالت کا طریقہ سکھایا، حکومت کا طریقہ سکھایا، تو کیا مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ نہیں دکھایا؟ دکھایا ہے، دکھایا ہے۔ تو سنت کے مطابق جو ایصال ثواب ہوتا ہے ثواب اس کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں سفر پر تھا، میں کفن میں شریک نہیں ہو سکتا، بڑا افسوس ہے مجھے، تو میرا جی چاہتا ہے میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے تم صدقہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ایک دم سارے محلے والوں کو اکٹھا کرو اور ختم پکاؤ اور تیجا بٹھاؤ اور سب کو بٹھا کر قرآن پاک پڑھاؤ، مجھے بھی بلا لو میں دعا کروں گا، یہ نہیں کیا۔ ادھر بندہ قبر میں مرتا ہے، ادھر درخت کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے دن جاؤ تو وہ لکڑی کاٹی جا رہی ہے، ایک مطلب وہ پوری برادری کے لڑکیاں کٹے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ جی تیاری ہو رہی ہے ختم نہیں، تو پھر سب کو بلانا شروع کر دو، محلے والوں کو بھی، دوسروں کو بھی، تیسروں کو بھی۔ اچھا جو پہلے جو ختم تھا ہمارے یہاں ثواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ حالت ٹھیک تھی،
کہ اس میں گاؤں والے بوڑھے بابے آتے تھے، وضو کرتے تھے اور چٹائی پر بیٹھتے تھے اور سارا دن قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، کچھ تھا ٹھیک۔ آج کل جو ختم شروع کا یہ اور سسٹم ہے، آج کل یہ ہے کہ بس وہ ساؤنڈ لایا جاتا ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ نعت خوان اور اس طرح کے گوئیے قسم کے گلوکار لڑکے آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کوئی آدھا پارا سورہ یاسین پڑھی اور اس کے بعد سٹیج لگ گیا اور ادھر سامنے لڑکے بیٹھ کے، ادھر کمرے میں ہوتے بیٹھ کے، کوئی ادھر سے جھانکنا شروع ہو گیا، ادھر سے ہمنا شروع ہو گیا، بس کا وہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع ہو گئے، نعت خوانی شروع ہو گئی اور پھر جا وہ کافی دیر کے بعد کوئی مولوی صاحب آئیں گے، وہ کوئی تقریر کریں گے، کوئی مردے کے فضائل بیان کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، سب کھا کر گھر چلے جائیں گے، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جو تھا اس کی شکل بھی نے کیا کر دی ہے، کیا کر دی ہے، بگاڑ دی ہے، اور ہم کو کہتے ہیں یہ ختم کے من کریں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کے پیچھے جو ہم یہ سارے ثواب کریں گے یہ ثواب ان کو پہنچے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ عمل کس کے مطابق ہو۔ تو اس صحابی نے کیا کیا، اس نے جا کر اپنے علاقے میں دیکھا کہ ہمارے یہاں پانی کی کمی ہے، تو اس نے کنواں نکلوایا، کنواں کھودا اور اس کے اوپر یہ نیت کی کہ یہ سعد کی ماں کو اس کنویں کا ثواب پہنچے۔ تو صدقہ جاریہ، آپ کا آدمی فوت ہو گیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد اپنے مال سے آپ سارے ثواب کریں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی راستہ بنوا دیں، کوئی پانی بنوا دیں، کوئی بور نکلوا دیں، کوئی پھلدار درخت لگوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کسی غریب یتیم کی آپ کفالت کرنا شروع ہو جائیں۔ کسی کے گھر میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی انتہائی غریب ہے، اس کا گزر اوقات صحیح نہیں ہو رہا، تو آپ ایسے کریں کم سے کم 1 مہینے کا اس کو آٹا لے کر، اس کو چینی لے کر، اس کو دال مرچ مسالے گھی، اس کے بچوں کے کپڑے، اس کی جو ہے وہ کاپی پنسل، یہ ساری چیزیں 1 مہینے کی کم سے کم ضرورت پوری کر کے اس کے گھر میں آپ سامان بھیج دیں، جتنا ثواب اس کا ملے گا اتنا اس کا نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ اس کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ختم دیتا یا نہیں دیتا، ہمارے تو چونکہ پوچھنا ہوتا ہے جی فلانا ختم ہوا یا نہیں ہوا، کدوں ہوا جی، سالانہ کدوں ہو سی، تیجا کدوں ہو سی، 15واں کدوں ہو سی، 40واں کدوں ہو سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی پابندی، دنوں کی تعیین، لوگوں کا جمع کرنا اور اس طرح انتظامات کرنا، یہ اسلام نے کہیں طریقہ مطلق ایصال ثواب ہے۔ آپ یہ جو مسجد میں آپ پیسے دیتے ہیں، مدرسے میں آپ پیسے دیتے ہیں، تو آپ مرنے والوں کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پیسے رکھ لو، مدرسے میں شامل کر دینا، اس کی دعا کر دینا، میرے والدین کو ثواب پہنچے، میرے دادا دادی کو پہنچے، میرے سارے کو پہنچے۔ یہ صحیح طریقہ ہے صدقہ جاریہ کا، تو یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے اپنے لیے بھی مجھ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی، اور ایمان والے اپنے بڑے جتنے پہلی امت کے ایمان والے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ان کے لیے ہمارے ان سب کے گناہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں آگے اللہ نے فرمائی، بڑی زبردست بات ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جتنے ایمان والے پہلے جا چکے ہیں اور اس وقت ہیں، ہمارے دل میں ان ایمان والوں کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ رکھ، ہمارے دل میں ان ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی بخل نہ رکھ۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے اول ایمان والے ہیں، تو آج ایک بڑی تحریک ہوتی ہے اور تاریخ کو آڑ میں لا کر آپ ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، علی مرتضیٰ کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں روزانہ سوشل میڈیا پر نئی سے نئی باتیں چلائی جا رہی ہوتی ہیں، اور پڑھنے والے کے دل میں ان کے بارے میں کھوٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا اپنا دل خراب ہو گیا، اس کا اپنا ایمان خراب ہو گیا، وہ تو بزرگ شخصیات چلی گئی دنیا سے۔ اب دیکھو میرا دادا پردادا سب دنیا سے چلے گئے، لیکن آج کوئی ان کے کردار اٹھا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں کا دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں کھوٹ پیدا ہو گیا کہ چنگا آدمی نہیں سا، یہ غلط ہی نہیں۔ تو ایمان والوں کا یہ ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا، اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی کھوٹ، کوئی بخل نہ رکھ،
ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما لے۔ کیوں؟ فرمایا آپ بہت شفیق ہیں اور آپ کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہماری دعائیں قبول فرما لیں۔ اور دوسرا فرمایا رحیم، آپ بہت مہربان ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، اگرچہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اوپر انصار اور مہاجرین کے فضائل تھے، اور اس آیت کے اندر آگے مطلق جملہ ایمان والے، میں اور آپ، قیامت تک آنے والے مسلمان، ان سب کی اللہ نے یہ فضیلت بیان کی ہے۔ ان کی صفات میں ایک تو یہ ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ دوسرا، جتنے مسلمان آج تک جمی ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور تیسری بات، یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ اور کینہ پیدا نہ فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان صفات سے ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔